سیمینارز کیا ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سارے یہ کچھ انسانی عقل کی مطابق ہیں چیزیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسانی عقل سے باہر ہو۔ ہر جگہ اعمال کام نہیں آتے، دنیا کے اندر بھی یہ ہمارا روش ہے۔ خاص طور پر دیکھیے انسان کی قابلیت جہاں آزمائی جاتی ہے یونیورسٹیز اور کالجز۔ ایک نارمل طریقہ کار ہے، ہم یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ایڈمیشنز جمع کراتے ہیں۔ اب یونیورسٹی جتنی بڑی ہوتی ہے امتحان بھی سخت ہوتا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سخت ہوتی ہیں، امتحان سخت ہے، اکیڈمک ریکارڈ بھی سخت دیکھتے ہیں۔ لیکن یونیورسٹیز جتنی اعلیٰ سطح کی ہوتی چلی جاتی ہیں ان میں ایک اہم چیز جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس لیٹر۔ اب یہ میرے تجربے میں آئی ہے، ہمارے ساتھ کے دوست تھے انہوں نے اپلائی کیا، تو ہمارا ایک دوست تھا جو LSC میں بھی اپلائی کیا، اس نے ہارورڈ میں بھی اپلائی کیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تمہارا ریکارڈ اتنا کوئی زبردست تو نہیں ہے، یعنی ٹاپر تو نہیں ہو، ٹوفل یا IELTS میں بھی تمہارا سکور اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کہا مجھے ایک امید ہے۔ کہا کیا امید ہے؟ کہا کہ میرا جو ریفرنس لیٹر ہے وہ میں نے اپنی یونیورسٹی کے جس پروفیسر سے لکھوایا ہے اس کے پیپر LSC میں پڑھائے جاتے ہیں، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اتنے قابل لوگ ہیں، حیرت نہ کریں، اتنے قابل لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان کے پیپرز وہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، یونیورسٹیز جب اسٹوڈنٹ سے ریکارڈ مانگتی ہے، ٹیسٹ لیتی ہے، ریکارڈز دیکھتی ہے، ساری چیزوں کو کنسیڈر ضرور کرتی ہے، لیکن اگر یونیورسٹی اچھی ہو تو وہ ریفرنس لیٹر کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کو پتہ ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ طالب علم کی قابلیت 100% امتحان سے ثابت نہیں ہوتی۔ بعض قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن امتحان میں نمبر نہیں آتے۔ پھر امتحان دیتے ہوئے بچے کے اوپر کیا کیا کنڈیشنز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لہذا امتحان ایک حد تک بچے کی کیپیبلٹیز کو بیان کر سکتا ہے۔ ریفرنس لیٹر کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کہ جن کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، جن کو نہیں پتہ کہ علمی دنیا کی کیفیات کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نمبر اچھے ہوں، ریکارڈز اچھے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا۔ جب ریفرنس لیٹر کی بات آتی ہے تو وہ اسے اہمیت نہیں دیتے، کسی سے بھی چلتے پھرتے ریفرنس لیٹر لکھا ہے جمع کرا دیا، اچھے ریکارڈ ہو کر بھی رد ہو جاتے ہیں۔ اور بعض میڈیوکرز اچھا ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس پروفیسر سے ریفرنس لیٹر لیا ہوتا ہے اس کی یونیورسٹی میں حیثیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے۔ یونیورسٹی والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پروفیسر ہے، یہ خود اتنا قابل ہے کہ اس کے پیپرز ہمارے ہاں پڑھائے جا رہے ہیں، اس کی کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ پروفیسر اس بچے کو جانتا ہے اور اس نے ریکمینڈ کیا ہے اس بچے کو، تو اس کے نمبروں کو مت دیکھو، یہ دیکھو اسے ریکمینڈ کون کر رہا ہے۔ بس دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ عقلی انسانی عقل کے مطابق ہے۔ اگر کسی کی حیثیت وہاں پر ہے تو اس کی حیثیت، اس کی ریکمنڈیشن کام آ جاتی ہے اس کے بھی جس کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب ہم نے صرف تلاش یہ کرنا ہے، اسے تلاش کرو جس کی اللہ کے ہاں حیثیت ہو، جو قیامت کے دن صاحب حیثیت ہو۔ تو یہاں پر ہوشیاری یہی دکھانی ہے، اعمال سے بے فکر نہیں ہونا، اعمال سے بے فکر نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ بھی عرض کر دوں، فیل ہو گئے تو کوئی یونیورسٹی نہیں لے گی، پاس ہونا تو کم از کم ضروری ہے نا، پاس ہو گئے تو یونیورسٹی لے گی، پاس ہونا ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، ایک طبقہ، میں نے کہا تھا نا، ایک طبقہ وہ ہے جو کیا کہتا ہے شفاعت کے معاملے میں، وہ کہتا ہے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے خطرناک وہ یہ، وہ کہتا ہے بھائی عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنے بہترین شفیع موجود تو ہیں۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے، حتیٰ یہاں تک سننے میں آ گیا، وہ کہتے ہیں جی ہم گناہ نہیں کریں گے تو اہل بیت شفاعت کس کی کریں گے؟ تم نے اہل بیت کو بھی اپنی طرح ہی سمجھا ہوا ہے، تم نے اہل بیت کو اپنی طرح سے، مسئلہ صرف گناہ کا نہیں ہے عزیزوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر تمہیں جنت کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے، اندر جانے کے لیے بھی اہل بیت کی شفاعت درکار ہوگی۔
اندر جانے کے لیے بھی صرف مرحلہ دوزخ سے باہر نکلنا نہیں ہے، قیامت میں جس درجے پر پہنچنا ہے اس درجے پر اہل بیت کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی جگہ نہیں پہنچ سکتے۔